بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کے مسافر، از نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 9۔ سلمان نے اٹھ کر میں اور اس کے ساتھی وہ میری بیوی کو یہ دھمکیاں بھی دے گئے ہیں کہ اگر آتے کا فوراً اپنے گھر نہ پہنچی اس کا انتقام منصور سے لیا جائے گا۔ سلمان کے استفسار پر جعفر نے جلدی جلدی تمام واقعات سنا دیے۔ سلمان نے پوچھا، کس طرف گئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے اس سڑک پر نہیں دیکھا۔ تم نے عمیر کے گھر سے معلوم کیا تھا؟ نہیں، ممکن ہے کہ وہاں سے چلے گئے ہوں۔ میں ان کو پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ آتے کا سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، ساری مصیبت کا باعث میں ہی ہوں، لیکن میں گوارا نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے سعید کے بھانجے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میں ابھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ سلمان نے کہا، یہ باتیں ہم بعد میں سوچیں گے، پہلے مجھے جعفر سے باقی معلومات حاصل کر لینے دیجیے۔ مسعود، تم فوراً میرا گھوڑا تیار کرو۔ مسعود کمرے سے نکل گیا اور سلمان نے جعفر سے پوچھا، تم سیدھے یہاں آئے ہو؟ ہاں، راستے میں تم نے کسی کو اپنا پیچھا کرتے نہیں دیکھا؟ جعفر نے جواب دیا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو ایک سوار کھٹ کے دوسرے کنارے سے میرے پیچھے ہو لیا تھا۔ سلمان نے تل ملا کر کہا، تمہیں منصور کے متعلق سن کر بھی خیال نہ آیا کیا وہ تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے؟ اگر ان کا کوئی جاسوس تمہارے پیچھے آ رہا ہے تو تم اس گاؤں اور اس گھر کی طرف اس کی رہنمائی کر رہے ہو۔ جعفر نے کہا، رات کے پچھلے پہر میں نہیں دیکھ سکا وہ کون ہے، ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ پھر میں اس بستی کے قریب پہنچا تو مجھے شک ہوا اور میں گھوڑا روک کر سوچ میں پڑ گیا۔ سلمان نے کہا، وہ اس بستی تک تمہارے ساتھ آیا ہے اور تم اتنے بیوقوف ہو سیدھے یہاں آ گئے ہو۔ جعفر نے جواب دیا، جناب مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا اطمینان سے میری بات سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اتنا بیوقوف خیال نہ کریں۔ بستی کے قریب پہنچ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد کے قریب پہنچ کے گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے درخت سے باندھ کر سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ خوش قسمتی سے صبح کی اذان ہو چکی تھی اور چند نمازی جمع ہو چکے تھے۔ میں نے صحن کی دیوار کے ساتھ لگ کر سڑک کی طرف دیکھا تو میرا پیچھا کرنے والا آدمی چند قدم دور کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور جب تک میرا گھوڑا سڑک پر موجود ہے اسے اطمینان رہے گا کہ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے میں پچھلی طرف سے صحن کی دیوار پھاند کر مسجد سے باہر نکلا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک لوگ نماز سے فارغ ہو کر باہر نہیں نکل جاتے اسے شک نہیں ہوگا کہ میں وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلا گیا ہوں۔ سلمان نے قدر مطمئن ہو کر کہا، اب تم جاؤ اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور سیدھے غرناطہ کا رخ کرو۔ میں تم سے راستے میں ملوں گا۔ تمہاری کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے پائے کہ تمہیں اس پر شک ہو گیا ہے۔ جعفر نے کہا، اگر آپ کو دیر ہو جائے تو میں غرناطہ پہنچ کر اسی سرائے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تم معمولی رفتار سے چلتے رہو، مجھے دیر نہیں ہوگی، جاؤ اب جلدی کرو۔ جعفر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بدریہ نے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، میں آپ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ سعید کو یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچا دیں۔ اس گاؤں کے قریب کوئی اور جگہ ہے جو اس کے لیے زیادہ محفوظ ہو۔ بدریہ نے جواب دیا، شیخ ابو یعقوب کی بستی یہاں سے صرف 1.5 کوس دور ہے۔ وہ ہم سے 4 دن پہلے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ اگر میں انہیں اطلاع دوں تو خوشی سے سعید کو پناہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن سعید کو اس حالت میں لے جانا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ جاسوس نہ ہے تو سعید کے لیے فوری کوئی خطرہ نہیں، میں راستے میں اسے نمٹ لوں گا۔ تاہم سعید اور عاتقہ کو ہر وقت یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ بستی کس طرف ہے؟ بدریہ نے جواب دیا، مشرق کی طرف ہمارے مکان کے قریب سے ایک راستہ جاتا ہے، لیکن یہ راستہ کافی دشوار گزار ہے۔ ایک لمبا آسان راستہ ہماری بستی سے 2 میل آگے سڑک سے نکلتا ہے اور تنگ وادی میں سے ابو یعقوب کے گاؤں تک چلا جاتا ہے، لیکن اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے اگر ضرورت پیش آئی تو سعید کو سیدھا پہاڑی راستے سے وہاں لے جانا پڑے گا۔ سلمان نے کہا، اگر آپ شیخ ابو یعقوب پر اعتماد کر سکتی ہیں تو انہیں یہاں پر بلا لیں۔ بدریہ نے جواب دیا، وہ میرے شوہر کے بہترین دوست ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا حال پوچھنے آتے ہیں۔ عاتقہ نے کہا، اگر میرے گھر واپس جانے سے سعید اور منصور کی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ سعید اس بات سے بہت بے چین تھا کہ میں یہاں کیوں آ گئی ہوں۔ سلمان نے جواب دیا، سعید آپ کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنا پسند نہیں کرے گا، ان کے ہاتھ حامد بن زورہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، آپ اپنی قربانی دے کر بھی منصور کو نہیں چھڑا سکتی۔ اب باتوں کا وقت نہیں،
ورنہ میرے لیے آپ کو سمجھانا مشکل نہیں کہ آپ ان کے قابو میں آ جائیں گی تو ان کے ہاتھ سعید کی شہرت پر ہوں گے۔ سلمان دروازے کی طرف بڑھا اور مڑ کر بدریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ لیکن سلمان جلدی سے باہر نکل گیا اور بدریہ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی۔ گاؤں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر جعفر کے ساتھ دوسرا سوار دکھائی دیا۔ وہ معمولی رفتار سے ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلمان نے اس کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اجنبی ایک نوجوان تھا اور ابلغ گھوڑے پر سوار تھا۔ سلمان نے اس کے ساتھ اپنا گھوڑا ملاتے ہوئے پوچھا، یہ سڑک غرناطہ کی طرف جاتی ہے؟ ہاں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ سلمان نے دوبارہ سوال کیا، غرناطہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، غرناطہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ سلمان نے جواب دیا، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ بھی غرناطہ جا رہے ہیں؟ نوجوان نے جواب دینے کے بجائے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند قدم آگے نکل گیا۔ جعفر نے دبی زبان میں کہا، یہ وہی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن جگہ اس پر حملہ کرنے کے لیے موزوں نہیں۔ چند آدمی اس طرف آ رہے ہیں اور شاید ان کے پیچھے گاڑی بھی ہے۔ جب تک وہ آگے نہیں نکل جاتے تم اطمینان سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ ہماری گفتگو سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ آگے چل دیے۔ ابلا گھوڑے کا سوار پریشانی کی حالت میں بار بار مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان کوئی 30-40 قدم کا فاصلہ قائم رہا، پھر اجنبی نے اپنی رفتار کم کر دی اور سلمان نے اس کے قریب پہنچ کر اچانک بلند آواز میں جعفر سے کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں نے غرناطہ دیکھا تھا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ دوسری بار مجھے چند گھنٹوں سے زیادہ وہاں پر ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرناطہ کے حالات اتنے مخدوش تھے کہ میرے چچا نے مجھے فوراً واپس جانے کا حکم دیا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ جنگ کے بعد انہوں نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی۔ اگلا سوار ان کی طرف دیکھے بغیر یہ گفتگو سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے سے آنے والے 3 مسافر جن میں سے خچر پر سوار تھا آگے نکل گئے۔ اس کے بعد سلمان کو چند منٹ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی کا انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی بان نے 15-20 قدم کے فاصلے پر اچانک گاڑی روک کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ عثمان تھا، لیکن سلمان نے اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ابلغ گھوڑے کے سوار نے جلدی سے ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے اچانک جھک کر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اسے زین سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا۔ اس کے ساتھ سلمان نے دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تیز رفتار گھوڑا چند قدم آگے نکل گیا۔ گرنے والا نوجوان چند ثانیے بے حس حرکت پڑا رہا، پھر اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنی تلوار سونت لی۔ سلمان واپس مڑا، گھوڑے سے کود کر اس کے سامنے آ گیا۔ اتنی دیر میں جعفر بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر تلوار نکال چکا تھا، لیکن سلمان نے کہا، جعفر تم پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمارے گھوڑے پکڑ لو۔ اجنبی نے نہایت پھرتی سے حملہ کر دیا، لیکن سلمان نے اپنی تلوار پر اس کا وار روک لیا۔ اس کے بعد ان کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ سلمان نے چند ثانیے اپنی مدافعت پر اکتفا کیا، پھر اس نے ایک کے بعد دیگر چند وار کیے اور اس کا مد مقابل الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ سڑک سے نیچے اتر چکے تھے۔ اجنبی نے اچانک پیترا بدل کر جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سلمان کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور وہ پھر ایک بار مغلوب ہو کر پیچھے ہٹا اور پانی کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان کی تلوار کی نوک اس کے پیٹ کو چھو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ کون ہو؟ اجنبی نے سوال کیا۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، اٹھو۔ اجنبی نوجوان نے اپنی تلوار ایک طرف پھینک دی اور گڑھے سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میں ہار مانتا ہوں۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ سلمان نے سوال کیا۔ میرے ساتھی؟ ہاں، تمہارے ساتھی، سلمان نے گرج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس نے سیم ہی آواز میں جواب دیا، جناب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں تنہا غرناطہ جا رہا تھا، وہ یہ آدمی مجھے راستے میں ملا تھا۔ سلمان نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ چھوٹے سے گڑھے کو تمہاری قبر بنا دیا جائے؟ لیکن میرا جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم حامد بن زہرہ کے قاتلوں میں سے ہو۔ تم نے ایک معصوم لڑکے کو اغوا کیا ہے اور اب تم عتبہ اور عمیر کے حکم پر ان کے نوکر کا پیچھا کر رہے ہو۔ تمہاری کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے منصور کو اغوا کرنے کے بعد تمہیں حکم دیا تھا کہ گھر کے پاس چھپ کر اس کے گھر کی نگرانی کرو اور اگر رات کے وقت کوئی باہر نکلے تو اس کا پیچھا کرو اور یہ معلوم کرو کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک شریف زادی کہیں چھپی ہوئی ہے اور دشمن کے جاسوس اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اجنبی جواب دینے کے بجائے سکتے کے عالم میں سلمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
سلمان نے مڑ کر جعفر اور عثمان کی طرف دیکھا جو اس عرصے میں گھوڑے پکڑ کر ان کے قریب آ چکے تھے۔ اس نے کہا، جعفر، مجھے اس آدمی کی زبان کھلوانے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، تم جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لو۔ پھر اس نے قیدی کو گاڑی پر سوار ہونے کا حکم دیا اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ جعفر نے گاڑی سے ایک رسہ کھول کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے اور اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھوس دیا۔ سلمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور عثمان نے باقی 2 گھوڑے گاڑی کے پیچھے باندھ دیے اور پھر سلمان سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہو۔ عثمان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گاڑی سے چند قدم دور لے جا کر کہا، مجھے عبد المنان نے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے زخمی کا حال پوچھتے ہوئے واپس آ جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ولید ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے، لیکن وہ آدمی جس نے آپ کو خط بھیجا تھا بہت جلد آپ سے ملاقات کی کوشش کرے گا۔ طبیب کے متعلق وہ کہتے تھے کہ فی الحال غرناطہ سے باہر جانا خطرناک ہے، حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں، لیکن اگر آپ اسے بلانا ضروری سمجھیں تو ہم آج یا کل رات اسے پہنچا دیں گے۔ سلمان نے کہا، بہت اچھا، اب تم جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش کرو، ہم گاڑی پر گھاس لاتے ہی تمہیں واپس روانہ کر دیں گے۔ ممکن ہے گھاس کے علاوہ 1 یا 2 آدمی بھی لاتنے پڑیں۔ تمہیں اطمینان ہے کہ دروازے پہ تمہاری تلاشی نہیں لی جائے گی؟ اگر کوئی گھاس کے اندر چھپا ہوا ہو تو پہرے دار تلاشی نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس بات کا انتظام ہو سکتا ہے کہ دروازے پر انتہائی قابل اعتماد آدمی ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں اور کوئی پہرے دار گاڑی کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہ کرے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم روانہ ہونے سے پہلے عبد المنان کو پیغام بھیج سکتے ہو کہ دروازے پر پہرے داروں سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی اعانت کی ضرورت ہے؟ عثمان مسکرایا، ہم ایک ایسے آدمی کو پیغام بھیج سکتے ہیں جو ضرورت کے وقت غرناطہ کے ہر دروازے پر آپ کے استقبال کے لیے سینکڑوں آدمی بھیج سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ آقا کہتے تھے وہ تیسرا آدمی ہے جس کے قاصد ہر وقت اسے آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن وہ قاصد کون ہے؟ جناب، وہ قاصد ہوا میں اڑ کر جاتے ہیں۔ آپ نے میری گاڑی پر قاصد کبوتروں کا ایک پنجرا نہیں دیکھا؟ میں آپ کے لیے 4 پرندے لایا ہوں اور آقا نے پنجرا میرے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا تیسرے آدمی کو تحفہ ہے اور آپ انتہائی ضرورت کے اور ان سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر سعید کو کوئی خطرہ ہو تو آپ صرف 1 کبوتر اڑا دیجیے، وہ پیغام کے بغیر بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ سعید کو مدد کی ضرورت ہے، باقی 3 کبوتر بعد میں کام آ سکتے ہیں، آپ کو آدمی بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ اچھا، اب جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش کرو اور وہاں سے اپنی گاڑی پر گھاس لاتے ہی ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ راستے میں جعفر کوئی موزوں جگہ دیکھ کر اس آدمی کو گاڑی سے اتارے گا اور ہمارا انتظار کرے گا۔ عثمان بولا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اسے گاؤں میں لے جانا خطرناک ہے، گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہی ہمارے گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک جگہ کسانوں کے چند جھوپڑے ابھی تک غیر آباد ہیں، آپ اسے وہاں چھپا سکتے ہیں، اس طرف لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ نہیں۔ عثمان یہ کہہ کر گاڑی پر بیٹھ گیا۔ قریباً نصف میل طے کرنے کے بعد عثمان نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی اور پھر کوئی نصف میل ایک ناہموار راستے پر چلنے کے بعد وہ 15-20 کچے مکانوں کی ایک بستی میں داخل ہوئے۔ عثمان نے راستے سے کوئی 50 قدم دور بستی کے آخری مکان پر پگی روک لی۔ جعفر جلدی سے نیچے اترا، قیدی کو کندھے پر ڈال کر اندر لے گیا۔ عثمان نے دونوں گھوڑے بگی سے کھول کر صحن کے اندر باندھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان اور سلمان واپس جا چکے تھے اور جعفر ایک کمرے میں قیدی کے پاس کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ عاتقہ کا فیصلہ۔ مسعود نے سلمان کو حویلی کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سلمان نے اسے گفتگو کا موقع نہ دیا اور گھوڑے سے اترتے ہی کہا، مجھے فوراً واپس جانا ہے، اس لیے گھوڑے کی زین اتارنے کی ضرورت نہیں، تم گھوڑے کو باندھ کر باہر سڑک پر کھڑے رہو، تھوڑی دیر تک وہ لڑکا جو گاؤں میں گھاس لینے آیا کرتا ہے یہاں پہنچ جائے گا، تم اس کی گاڑی اندر لے آؤ اور اس کے لیے فوراً گھاس کا انتظام کرو، میں ایک ضروری کام سے اس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ مسعود نے سوال کیا، آپ جس آدمی کے پیچھے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ تمہیں اس کے متعلق فکر نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اب زخمی کی حالت کیسی ہے؟ مسعود نے جواب دیا، کچھ دیر پہلے تو وہ بہت بے چین تھے لیکن اب وہ سو رہے ہیں۔ سلمان تیزی سے چلتا ہوا سکونتی مکان کے اندر داخل ہوا۔ اسما سرحد میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ جلدی سے اٹھ کر آوازیں دینے لگی، امی جان چچا جان آ گئے ہیں۔ بدریا درمیانی کمرے سے باہر نکلی اور سلمان کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ کمرے میں ایک معمر آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو سفید ریش ہونے کے باوجود انتہائی تندرست اور توانا ہوتا تھا۔ بدریا نے کہا، ابو یعقوب ہیں۔ ابو یعقوب اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اور سلمان نے آگے اس سے مسافہ کیا۔ بدریہ نے کہا آپ کے روانہ ہوتے ہی نہیں اب ارادہ کر رہی تھی، لیکن یہ اچانک تشریف لے آئے، آپ بہت جلد آ گئے۔ اس آدمی کے متعلق معلوم ہوا؟ سلمان نے جواب دیا وہ واقعی قاتلوں کا جاسوس تھا، لیکن اب وہ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں رہا۔ وہ زخمی ہے اور میں اسے یہاں سے تھوڑی دور باندھ کر جعفر کی حفاظت میں چھوڑ آیا ہوں۔ بدریہ اور ابو یعقوب کے سوالات کے جواب میں سلمان نے تفصیلات سنا دی۔ بدریہ نے کہا چچا ابو یعقوب کی رائے بھی یہی ہے کہ موجودہ حالات میں سعید کے لیے ان کا گاؤں زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھیج دیا ہے، وہاں سے چند آدمی آ جائیں گے اور انشاءاللہ شام ہوتے پہاڑی راستے سے انہیں پہنچا دیں گے۔ لیکن میں اس وقت ایک اور پریشانی کا سامنا کر رہی ہوں۔ عاتق اپنے گھر جا چکی ہے۔ کب؟ سلمان حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ آپ کے جانے سے کوئی نصف گھنٹے بعد سعید کو اچانک ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ابھی تک جعفر نے منصور کے متعلق کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ ہم نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن عاتقہ کے لیے آنسو روکنا ممکن نہ تھا۔ وہ چند ثانیے بے قراری کی حالت میں ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں نے پہلے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ بھی منصور کا پتہ لگانے کے لیے جا چکے ہیں اور ہمیں بہت جلد کوئی تسلی بخش اطلاع مل جائے گی۔ اب پھر جب ہمارے لیے کوئی بات چھپانا ممکن نہ رہا تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے گھر پر حملے اور منصور کے اغوا کا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے بسی کی حالت میں ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک اٹھ کر کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازے قریب پہنچ کر وہ گر پڑا۔ مسعود نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے خواب آور دوا پلائی اور کچھ دیر ہاتھ پاؤں مارنے اور بڑبڑانے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ سلمان سوالیہ نظروں سے بدریہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عاتقہ نے اس کی حالت دیکھ کر اچانک واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے بھی مجھے کئی بار یہ کہہ چکی تھی کہ ان ظالموں نے منصور کو کوئی تکلیف دی تو سعید مجھے معاف نہیں کرے گا اور میں اسے قید سے چھڑانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ہزار جتن کیے، لیکن اس کا ارادہ اٹل تھا۔ وہ کہتی تھی اگر میں گھر واپس نہ گئی تو منصور اور سعید دونوں خطرے میں ہیں۔ مجھے عمیر سے کسی بھلائی کی توقع نہیں، لیکن اپنی چچا سے اب بھی مجھے یہ امید ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے بیٹے اور نواسے کی جان بچانے کے لیے میری درخواست رد نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر میں گاؤں میں ایک طوفان کھڑا کر دوں گی۔ سلمان نے کہا وہ ایک بہادر لڑکی ہے اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ منصور کے اغوا کے باعث اس کے ضمیر پر جو بوجھ تھا اسے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے، لیکن اسے خیال کیوں نہ آیا کہ گھر پہنچتے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم گئی کہاں تھی اور پھر وہ سیدھے یہاں آئیں گے۔ بدریہ نے جواب دیا اس کو اس خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ میں آگ میں کود جاؤں گی لیکن سعید کا پتہ نہیں دوں گی۔ انہیں غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس کے ذہن میں کئی تدبیریں تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں فوراً گھر جانے کے بجائے شام کے قریب جنوب کی سمت سے گاؤں میں داخل ہوں گی، اور جب وہ پوچھیں گے تو میں انہیں بتاؤں گی کہ مجھے سعید کے کسی ساتھی کے ذریعے پیغام ملا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں دور جا رہا ہے۔ اپنے ایک ساتھی کے زخمی ہونے کے باعث پہاڑ کی کسی غار میں رک گیا ہے۔ اسے چچا ہاشم اور عمیر پر شبہ تھا، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں آیا۔ میں اس کا پتہ لگانے گئی تھی، وہاں علاقے کے چند اور مجاہد اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اب میں اس اطمینان کے بعد واپس آئی ہوں کہ وہ چند کوس آگے جا چکا ہے اور ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ سلمان نے کہا خدا کرے کہ اس کی تجویز کامیاب ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے وہاں جا کر غلطی کی ہے۔ وہ عمیر کو بیوقوف بنا سکتی ہے اور شاید اپنے چچا کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن عتبہ مجھے خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسے ذرا سے بھی شک ہو گیا تو منصور پر سختی کرنے کی دھمکی دے کر اسے سچ کہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ابو یعقوب جو اب تک خاموشی سے گفتگو سن رہا تھا بولا آپ اطمینان رکھیں، میں ہاشم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور قبائل کے سرداروں کی طرف سے اسے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ انہیں اس سازش کا علم ہو چکا ہے اور وہ حامد کے نواسے پر کوئی سختی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اب فوری مسئلہ یہ ہے کہ سعید کو جلد از جلد یہاں سے نکالا جائے۔ سلمان نے کہا پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ اسے فوراً آپ کے پاس پہنچا دیا جائے، لیکن اب قدرت نے ایک اور سبب پیدا کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہاں سے ایک گھاس لے جانے والی گاڑی روانہ ہوگی، ہم سعید کو اس پر ڈال کر غرناہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسے تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن یہ سفر آپ کے گاؤں کے پہاڑی راستوں کی نسبت زیادہ آسان ہوگا۔ ہمارا اصل مقصد اس کے لیے علاج کا بندوبست کرنا ہے اور یہ غرناہ میں زیادہ آسان ہوگا۔
میں سعید کے نوکر کو پیچھا کرنے والے جاسوس کو بھی اس گاڑی میں چھپا کر غرناطہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ آپ کی قید میں ہوگا اور اس کا گھوڑا بھی آپ کو چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ بدریہ نے کہا، اگر سعید ایک بار غرناطہ پہنچ جائے تو وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہاں ہزاروں حریت پسند اس پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اگر دروازے پر گاڑی کی تلاشی لی گئی تو کیا ہوگا؟ سلمان نے جواب دیا، اس بات کا انتظام ہو چکا ہے، حریت پسندوں کو تھوڑی دیر تک ان کی روانگی کی اطلاع مل جائے گی اور وہ لوگ دروازے پر ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، جن کے سامنے کوئی پہرے دار گاڑی کے قریب آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ بدریہ نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سلمان نے جواب دیا، تیسرے آدمی نے گاڑی والے کے ہاتھ 4 قاصد کبوتر بھیج دیے ہیں، مجھے صرف ایک رکا لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن عاتقہ کے متعلق میں اب بھی بہت پریشان ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ شام تک وہ کہاں رہے گی تو میں اب بھی جعفر کو بھیج کر یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا کہ اس کا گھر جانا خطرناک ہے۔ بدریہ نے کہا، نہیں، اس نے بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ جب تک اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملے یہاں سے کوئی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور آپ کے متعلق کوئی کہتی تھی کہ میں سعید اور منصور کے علاوہ آپ کی اعانت بھی اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ میں غداروں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کروں گی کہ ایک مجاہد جو کہیں باہر سے حامد بن زورہ کے ساتھ آیا تھا وہ بھی سعید کے ساتھ جنوب کو رخ کر رہا ہے تاکہ غداروں کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہو۔ ابو یعقوب نے کہا، ابھی بدریہ مجھے آپ کے متعلق بتا رہی تھی اور موجودہ حالات کے پیش نظر میں محسوس کرتا ہوں کہ عاتقہ کے گھر پہنچ جانے کے بعد ان لوگوں کو سعید سے زیادہ آپ کی فکر ہوگی، اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میرے چند آدمی شہر کے دروازے تک آپ کے آگے اور پیچھے رہیں گے اور خطرے کے وقت آپ کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ غرناطہ میں بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ بدریہ نے کہا، میں کسی ذریعے سے عاتقہ کے حالات معلوم کروں گی اور اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو ابو نصر کی وساطت سے آپ کو میرا پیغام مل جائے گا۔ ممکن ہے کہ مجھے بذات خود غرناطہ جانا پڑے۔ میں سعید کو جو دوا دے چکی ہوں اس سے سعید کو کافی دیر ہوش نہیں آئے گا، تاہم آپ احتیاطاً کچھ اور دوائیں ساتھ لیتے جائیں۔ بوڑھا نوکر کمرے میں داخل ہوا، اس نے کبوتروں کا پنجرا سلمان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، گاڑی بان آ گیا ہے اور مسعود اس کے لیے گھاس جمع کر رہا ہے۔ سلمان نے اسما کو قلم اور کاغذ لانے کے لیے کہا، پھر کرسی پر بیٹھ کر جلدی جلدی چند سطور لکھی، اس کے بعد پنجرے سے کبوتر نکالا اور ایک باریک دھاگے سے کاغذ کا پرزہ اس کی ٹانگ سے باندھتے ہوئے بدریہ سے مخاطب ہوا، باقی کبوتر آپ کے پاس رہیں گے، میں جعفر کو واپس بھیج دوں گا، لیکن اسے فوراً اپنے گھر جانے کے بجائے 1 دن بعد جانا چاہیے۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ منصور کو اغوا کرنے کے بعد عمیر اپنے گھر ٹھہرنے کی جرات کرے گا، تاہم کچھ دیر جعفر کا یہاں رکنا ضروری ہے، پھر اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود بھی ہو تو اسے بتا سکتا ہے کہ میں غرناطہ سے آیا ہوں۔ وہاں سعید کے جن دوستوں کو میں جانتا تھا ان میں سے کسی کو یہ اطلاع نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ ان کبوتروں میں سے ایک اسے دے دیں اور میری طرف سے ہدایت کر دیں کہ وہ عاتقہ کے حالات معلوم کرتے ہی ہمیں یہ پیغام بھیج دے، میں تیسرے آدمی سے معلوم کرتا رہوں گا۔ سلمان نے باہر صحن میں جا کر نامنبر کبوتر اڑا دیا۔ کبوتر نے فضا سے مکان کے گرد ایک چکر لگایا اور پھر سیدھا غرناطہ کی طرف پرواز کرنے لگا۔ سلمان نے واپس آ کر ابو یعقوب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جعفر یہاں واپس آنے سے پہلے آپ کے ایک آدمی کے ساتھ قیدی کو آپ کے گاؤں پہنچائے گا۔ میں اسے کئی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ آسانی سے زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اسے جعفر کو سپرد کر آیا ہوں۔ کہتا تھا میں ایسے آدمیوں کا علاج کرنا جانتا ہوں، مجھے راستے میں اس کی کارگزاری کے نتائج معلوم ہو جائیں گے، ورنہ اس کے بعد وہ آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ بوڑھا نوکر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ابو یعقوب کو اطلاع دی کہ آپ کے گاؤں سے 6 سوار پہنچ گئے، پلس ان کے پیچھے پیدل آ رہے ہیں۔ ابو یعقوب اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے کے لیے باہر نکل گیا اور سلمان نے چند منٹ بدریہ سے باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر کہا، میں بھی ذرا گاڑی بان کو دیکھا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد گھاس سے رتی ہوئی گاڑی سکونتی مکان کے دروازے پہ کھڑی تھی اور سعید کو گہری نیند کی حالت میں اس پر لٹا کر ڈھانپا جا چکا تھا۔ بدریہ اور اسما دروازے میں کھڑی تھیں۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو سلمان نے ان کے قریب آ کر دونوں ہاتھ اسما کے سر پر رکھ دیے اور وہ سر جھکا کر سسکیاں لینے لگی۔ پھر اس نے قدرے سنبھل کر کہا، آپ واپس آئیں گے نا؟ اب ہمارے کتے رات کے وقت بھی آپ پر نہیں بھونکیں گے۔ بدریہ نے کہا، بیٹی تمہیں رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سلمان نے بدریہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو مچل رہے تھے۔ اس نے اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اسما کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسما، اس ملک کے ہر آدمی کو سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی معصوم بہنوں
اور بیٹیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تمہارے گھر کے کتے ایک اجنبی مہمان سے مانوس ہو سکتے ہیں، لیکن کاش ان بدبخت انسانوں کا علاج میرے بس میں ہوتا جو پوری قوم کو باہر کے بھیڑیوں کے آگے ڈال رہے ہیں۔ پھر وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بدریا کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب اور کن حالات میں دوبارہ آپ کو دیکھوں گا، لیکن اگر اللہ نے مجھے اپنے حصے کا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے زندہ رکھا تو ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کروں گا کہ مجھے کبھی آپ کو دیکھنے اور جاننے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ مجھے الحمرا دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب یہ گھر مجھے اس سے زیادہ پرشکو معلوم ہوتا ہے۔ میں ہر وقت یہ دعا کیا کروں گا کہ اندلس کے آسمان سے موت کے اندھیرے چھٹ جائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہے تو پھر یہ تصور میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا کہ وہ خاتون جس کے چہرے پر قوم کے ماضی کی عظمتوں کی داستانیں لکھی ہوتی ہیں موت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ بدریا نے مغموم لہجے میں جواب دیا، قوم کی بیٹیوں کی عزت اور ذلت کا انحصار ہمیشہ فرزندان قوم کی غیرت اور حمیت پر ہوتا ہے، تاہم اگر آپ ہلاکت و تباہی کا راستہ اختیار کرنے والی قوم کی ایک بے بس عورت کو بھی کسی عزت کا مستحق سمجھتے ہیں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے۔ سلمان نے نوکر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور خدا حافظ کہہ کر اس پر سوار ہو گیا۔ مکان سے نکلنے کے بعد اس سادہ خوبصورت باوقار خاتون کی کئی تصویریں اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھیں، اور اسے ہر تصویر دوسری تصویر سے زیادہ دلکش محسوس ہوتی تھی۔ اس سے سلمان کی پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ ایسے تھے کہ اگر وہ کسی غیر معمولی شخصیت کی مالک نہ ہوتی تو بھی ایک عورت کا اظہار و خلوص، ایک نوجوان بیوہ کا صبر و حوصلہ، ایک زخمی کی تیمارداری، ہمدردی اور سب سے زیادہ ایک اجنبی کے ساتھ اس کی خود اعتمادی اسے متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر اس کے ساتھ پہلی بار اس نے جس اطمینان سے گفتگو کی تھی اس سے صرف وہ متاثر ہی نہیں ہوا تھا بلکہ بہت حد تک مرعوب بھی ہوا تھا۔ تاہم بدریا نے اپنی نسوانی حسن و جمال اور اپنی بے نیازی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں بتدریج زندگی کی ایک کھلتی ہوئی کتاب کی حیثیت سے جو اثرات چھوڑے تھے ان کا صحیح احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ اس سے رخصت ہو رہا تھا، جب وہ اپنے حسن و ملال کے باوجود نسوانی حسن و وقار کا ایک پیکر مجسم معلوم ہوتی تھی، اور سلمان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اسے کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا کہہ رہا ہے۔ گاؤں سے تھوڑی دور جا کر وہ عثمان سے جا ملا، پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بدریا سے منزلوں دور آ چکا ہے، اور آگے ہر قدم پر حامد بن زورا کی روح اسے نئے منازل کی طرف آوازیں دیتی رہے گی۔ اسے مرتے دم تک عاتقہ جیسی ہزاروں لڑکیوں اور منصور جیسے ہزاروں بچوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں گی۔ وہ ایک دلکش خواب سے بیدار ہو کر زندگی کے بھیانک حقائق کا سامنا کر رہا تھا۔ شیخ ابو یعقوب کے آدمی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے آگے اور پیچھے جا رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی گاڑی بان سے بگی روکنے کے لیے کہتے اور کان لگا کر گھاس میں چھپے ہوئے زخمی کے متعلق اطمینان کر لیتے۔ سڑک کے جس دوراہے سے کچھ فاصلے پر وہ جعفر اور قیدی کو چھوڑ آیا تھا وہاں شیخ ابو یعقوب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے قیدی کو آپ کے نوکر کے ساتھ روانہ کر دیا ہے اور خود بھی بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ یہ راستہ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے، اس لیے آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا تھا کہ اس اجنبی نوجوان کا نام ضحاک ہے اور اس کے بھائی کا نام یونس ہے۔ جعفر کہتا تھا کہ اسے معلوم کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑی تھی، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میں بہتر طریقے جانتا ہوں، انشاءاللہ کل تک غرناطہ میں ساری معلومات پہنچ جائیں گی۔ ابو نصر سے ملاقات۔ باقی راستہ انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ دروازے سے 1 میل ادھر انہیں عبد المنان کا ایک اور ملازم ملا، وہ گدھے پر سوار تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر بگی رکوا لی۔ عثمان اس سے چند باتیں کرنے کے بعد مڑا اور سلمان کو جو تھوڑی دور پیچھے آ رہا تھا آواز دی۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آن کی آن میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ملازم نے ادب سلام کرتے ہوئے کہا، جناب مجھے آقا نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تیسرے آدمی کو آپ کا پیغام مل گیا ہے، لیکن بعض اہم کاموں کی وجہ سے ابھی آپ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ غرناطہ کے دروازے پر آپ کو پہرے دار روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ اطمینان سے شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ آپ ڈیوڑی سے آگے بائیں ہاتھ دوسری گلی میں مڑ جائیں، وہاں جمیل بذات خود آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ آقا کہتے تھے کہ آپ اسے بخوبی جانتے ہیں، گاڑی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی اور میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ سلمان نے کہا، تمہیں یہ اطمینان ہے کہ پہرے دار گاڑی کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ مطمئن رہیں، پہرے داروں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے،
जिन आदमियों को उनका अफसर नाकाबिल एतमाद समझता है उन्हें गाड़ी के करीब पटकने का मौका भी नहीं दिएगा। अब वक्त जरूरत वो आपस में उलझ पड़ेंगे। आस पास हमारे रजाकार भी मौजूद होंगे, लेकिन ये महज एहतियात है, वरना वहाँ फिलहाल कोई खतरा नहीं। मैंने उस्मान को बता दिया है कि इसको गाड़ी कहाँ ले जाना है। आका को ये मालूम नहीं था कि बाज और आदमी भी आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन अब आपको उन्हें आगे ले जाने की जरूरत नहीं। सलमान ने जवाब दिया, वो थोड़ी दूर आगे जाकर वापस हो जाएंगे। मैं फिलहाल तुम्हारे पीछे रहूंगा और दरवाजे करीब पहुंचकर आगे निकल जाऊंगा। मुलाजिम ने कहा, आका ने यह भी कहा था कि आप गली के सामने जमील को देखकर ये जाहिर न करें कि आप उसे जानते हैं। वो खामोशी से आपके आगे आगे चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद शहर में दाखिल होते वक्त सलमान को यह महसूस हुआ कि उसके साथियों की बेशतर तदबीरें गैर जरूरी थी। डेवड़ी से आगे सड़क के आसपास कई आदमी मकानों से बाहर खड़े हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गली के सामने जमील उसे देखते आगे चल पड़ा। ताहम गाड़ी के मुतालिक उसे सख्त तशवीश थी और वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा था। कोई 200 गज चलने के बाद उसने जमील के करीब घोड़ा रोकते हुए आहिस्ता से पूछा, भाई वो गाड़ी कहाँ गायब हो गई? उसने इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब आप फिक्र न करें, हमारा एक रास्ते सफर करना मुनासिब न था। गाड़ीबान को हिदायत की गई थी कि वो गाड़ी को पहली गली से मोड़े, वो भी हमारे सामने पहुंच जाएगी। जख्मी की हालत कैसी है? इसे बेहोशी की हालत में लाया गया है, सलमान ने जवाब दिया। थोड़ी दूर आगे 2 नौजवान और एक नौउम्र लड़का खड़े थे। जमील ने चलते चलते हाथ से इशारा किया और वो उनके साथ हो लिए। चंद मिनट बाद सलमान ने मुड़कर देखा तो 8-10 और आदमी आसपास के मकानों से निकलकर उनके पीछे आ रहे थे। आगे एक चौक से जमील ने दाएं गली की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, अब आप गाड़ी देख सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी तसल्ली करना चाहता था, अब आप घोड़े से उतर जाएं। सलमान घोड़े से कूद पड़ा। जमील ने कम से लड़के से मुखातिब होकर कहा, तुम उनका घोड़ा ले जाओ, मेहमान मेरे साथ पैदल आएगा। लड़के ने घोड़े पर सवार होकर उसे एड़ लगा दी। इतनी देर में घास की गाड़ी चौक में पहुंच चुकी थी। सराय का दूसरा मुलाजिम जो उस्मान के साथ आ रहा था सलमान को देखकर रुक गया। जमील ने जल्दी से कहा, अब तुम्हें उस्मान के साथ जाने की जरूरत नहीं, तुम वापस अपनी सराय में पहुंच जाओ, और अगर कोई बाहर का आदमी उस्मान के मुतालिक पूछे तो उसे ये कह दो, घास की पूरी गाड़ी की कीमत एक सवार ने दरवाजे से बाहर ही अदा कर दी थी और उस्मान उसके घर पहुंचाने चला गया है। पहरेदारों में से किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? मुलाजिम ने इधर उधर देखने के बाद कहा कि हमारे साथ एक अजीब वाकया पेश आ चुका है। अगर मेरे आका उस्मान को पहले ही ये हिदायत न दे चुके होते तो सारा मामला खराब हो चुका होता। एक पहरेदार उस्मान से मुफ्त में घास लेने का आदी था। डेवड़ी में उसने घास का गट्ठा उतारने की कोशिश की। उस्मान इतने जोर से चिल्लाया कि बदहवास होकर पीछे हट गया। अफसर ने आगे बढ़कर उस्मान की चीखों पुकार की वजह पूछी तो मुझे खतरा पैदा हुआ कि वहां गद्दारों के किसी जासूस को गाड़ी की तलाशी लेने का बहाना न मिल जाए। लेकिन उस्मान ने एक होशियारी की। उसने फौरन अपना लहजा बदलते हुए कहा, कुछ नहीं जनाब, ये हमारा पुराना मेहरबान है। मैंने घास का एक गट्ठा इसके लिए भी लाने का वादा किया था, लेकिन जो सवार अभी आगे गया है उसने मुझे रास्ते में ही पूरी गाड़ी की कीमत अदा कर दी थी और मुझसे कहा था कि तुमने किसी को एक तिनका भी दिया तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। इस पर अफसर ने पहरेदार को बहुत डांटा। खुदा का शुक्र है कि हम बचकर निकल आए, वरना मेरी हालत ये थी कि मैं गली अबूर करने के बाद भी इस खौफ से कांप रहा था कि अगर वो घास का गट्ठा उतार कर फेंक देता तो सब कुछ देख लेते। खुदा की कसम वो लड़का बहुत होशियार है और सारा रास्ता कह लगाता आया है। अच्छा तुम जाओ। इतनी देर में गाड़ी आगे जा चुकी थी। जमील थोड़ी दूर उसके पीछे चलने के बाद दाएं हाथ एक तंग गली में दाखिल हुआ। सलमान खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। चंद और गलियां अबूर करने के बाद वो कुशादा गली में एक मकान के करीब पहुंचे तो उन्हें उस्मान खाली गाड़ी पर बाहर आता दिखाई दिया। वो कोई बात करने के बजाय हाथ से इशारा करके आगे निकल गया और सलमान अपने रहनुमा के साथ अंदर दाखिल हुआ। वसी सहन में अब्दुल मन्नान के अलावा एक उम्र रसीदा आदमी और वो लड़का जो सलमान का घोड़ा लेकर आ रहा था खड़े थे। एक कोने में घास का ढेर लगा हुआ था और 4 नौकर घास उठा कर अस्तबल के करीब एक गोदाम के अंदर रख रहे थे। सामने एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी और बाएं हाथ एक ऊंचे और कुशादा चबूतरे से आगे चंद अलहदा कमरे थे। उमर रसीदा आदमी ने आगे बढ़कर सलमान से मुसाफा किया और अब्दुल मन्नान ने उसका तारुफ कराते हुए कहा, ये काजी उबैदुल्लाह हैं और ये उनका बेटा अबुल हसन है। आपके साथियों ने फिलहाल आपकी मेजबानी के फराइज उन्हें सौंप दिए हैं और सईद भी उन्हीं के पास रहेगा। इनके मुतालिक सिर्फ ये कह देना काफी है कि इनका दूसरा बेटा
جو ابو الحسن سے 10 سال بڑا تھا، حامد بن زورہ کے آخری سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ حملے سے اگلے روز ہم دریا کے قریب صرف 3 لاشیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لاش ان کے بیٹے اور دوسری اویس کی تھی، تیسری لاش اجنبی کی تھی، وہ غالباً قاتلوں کا ساتھی تھا۔ کیونکہ فی الحال اس واقعے کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے رضاکاروں نے کرناتا لانے کے بجائے نالے کے پاس ہی کسی جگہ چھپا دیا تھا اور اپنے رہنماؤں سے مشورہ کرنے کے بعد اگلی رات ایک اجڑی ہوئی بستی کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا اور واپس آ کر اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کے سوا محلے کسی آدمی سے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ ان پر کتنا بڑا حادثہ گزر چکا ہے۔ رضاکار باقی لاشیں تلاش نہیں کر سکے۔ ان کے متعلق یہی خیال ہے کہ وہ بہہ کر دریا میں پہنچ گئی ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غداروں کی اطلاع پر نصرانیوں نے انہیں دریا سے نکال لیا ہو۔ سلمان سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے بوڑھے آدمی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو ہمت دے۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ پھر چند ثانیے بعد اس نے جمیل کی طرف متوجہ ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ولید نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اویس ان کے ساتھ تھا۔ جمیل نے کہا، یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے تھی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب نکلا۔ مجھے آخری وقت یہ حکم دیا گیا کہ ولید کی غیر حاضری میں مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ حامد بن زورہ کا خیال تھا کہ انہیں قبائل میں کام کرنے کے لیے ایک اچھے خطیب کی ضرورت ہے، اور اویس نوجوانوں میں سب سے بہترین خطیب تھا، اس لیے مجھے حکم روک دیا گیا تھا۔ سلمان نے عبد المنان سے پوچھا، طبیب کا انتظام ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو نصر اندر اسے دیکھ رہے ہیں۔ ولید کی وجہ سے آپ کو یہ خطرہ تو نہیں کہ جاسوس ان کا پیچھا کریں گے؟ عبد المنان نے جواب دیا، صرف یہ گھر ایسا ہے جہاں ابو نصر بے دھڑک آ سکتے ہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گھر میں ہیں یا اس گھر میں۔ ان کے مکان کی چھت اس مکان کی چھت سے ملتی ہے۔ عبید اللہ نے کہا، اب آپ اندر تشریف لے چلیں، ابو نصر کہتے تھے وہ کافی دیر تک مصروف رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکونتی مکان کے کونے میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور عبید اللہ سلمان سے کہہ رہا تھا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے گھر میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں۔ نوکروں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ الفجارہ سے آئے ہیں، اور مجھے اس زمانے سے جانتے ہیں جب میں گھوڑوں کی تجارت کے سلسلے میں وہاں جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی آپ کے یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ کل آپ میرے حالات معلوم کرنے کے لیے کرناتا آئے تھے، اور میں نے آپ کو چند دن کے لیے ٹھہرا لیا ہے۔ موجودہ حالات میں حکومت کا کوئی جاسوس الفجارہ جا کر آپ کے متعلق تحقیقات نہیں کرے گا۔ آپ کے جاننے والوں نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ آپ فی الحال کسی اجنبی سے بات نہ کریں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کوئی حکومت کا جاسوس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے قیام کا انتظام مہمان خانے کے بجائے اپنے رہائشی مکان میں کر دیا ہے۔ سلمان کچھ دیر پریشانی کی حالت میں جمیل اور عبد المنان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ولید اب تک نہیں آیا؟ عثمان نے جواب دیا، نہیں، اسے شاید ابھی 2 دن اور باہر رہنا پڑے۔ سلمان نے پوچھا، آپ کے جس ساتھی نے عثمان کو خط دے کر بھیجا تھا اس سے میری ملاقات کب ہوگی؟ عبد المنان نے جواب دیا، آپ کو وقتاً فوقتاً ان کے پیغامات کسی نہ کسی ذریعے سے ملتے رہیں گے، جو ہی حالات اجازت دیں گے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں فوراً سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان نے جمیل کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، انہیں اور ان کے کئی اور ساتھیوں کو آپ کی پریشانی کا پورا علم ہے۔ عام حالات میں مجھے بھی اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور عبد المنان کو بھی کئی اور کام تھے، لیکن انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا کہ ہمارے سوا شاید کوئی اور آپ کو تسلی نہ دے سکے۔ وہ حامد بن زورہ کے نواسے کے متعلق کم پریشان نہیں ہیں۔ عمیر اور اس کے ساتھیوں کی تلاش ہو رہی ہے، اگر وہ غرناطہ پہنچ گئے تو ہمیں اسی وقت معلوم ہو جائے گا، تاہم وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کم سن بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ آپ کا پیغام ملنے پر وہ اس لڑکی کے متعلق بھی بہت پریشان ہوئے تھے، اس لیے یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آئندہ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ ہماری کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ جن قبائل کے سرداروں کو ہم نے یہاں آنے کی دعوت بھیجی ہے وہ کس حد تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اہل غرناطہ اپنے انفرادی اور اجتماعی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے کتنی جلدی بیدار ہوتے ہیں، اور پھر حکومت کس حد تک عوام کی قوت احتساب سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کا عملی ثبوت پیش کر سکیں تو قوم اپنے بیرونی دشمنوں کے خلاف جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، تو اندرونی غداروں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، اور وہ فرڈینڈ سے اپنی غداری کا صلہ وصول کرنے کی بجائے
गन्नाता के हर चौराहे में फांसियों पर लटक रहे होंगे। उन्हें कौम के किसी अदना फर्द की तरफ भी आंख उठाने की जरूरत नहीं होगी। अपनी आजादी और बका के लिए एक फैसला कुन जंग में कूदने से पहले हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला ये होगा कि हमारे तुर्क भाई कितनी देर में हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे, और आपको चंद दिन इसके लिए रुकना पड़ेगा कि शायद हम अपने रहनुमाओं का एक वक्त आपके साथ भेजने की जरूरत महसूस करें। कुछ देर और बातें करने के बाद वो मगरिब की नमाज के लिए उठे तो तबीब कमरे में दाखिल हुआ और उनके साथ नमाज में शरीक हो गया। नमाज से फारिग होने के बाद उसने सलमान से मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम अबू नसर है, इंशाअल्लाह आपके दोस्त की जान बच जाएगी। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। आज रात शायद हमें बातें करने का मौका न मिले। जब तक मरीज को होश नहीं आता मुझे उसके पास रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह सुबह हमारी मुलाकात होगी। फिर उसने उबैदुल्लाह से कहा, आप खाने के लिए मेरा इंतजार न करें, मैंने दिन के वक्त देर से खाया था और अब मुझे भूख नहीं। अबू नसर दूसरे कमरे में चला गया। सलमान ने कदर तवक्कुफ के बाद अब्दुल मन्नान से सवाल किया, आपको हाशिम के मुतालिक कुछ पता चला? नहीं, हमें उसके मुतालिक पूरी छानबीन करने का मौका नहीं मिला। आज बाज़ राय से सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि उसे हामिद बिन जोरा की आमद से कबल अबुल कासिम के महल में दाखिल होते देखा गया था। हुकूमत का एक अहलकार उसके दरवाजे तक पहुंचा कर चला गया था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उस दिन और अगली रात अबुल कासिम के महल में चंद गद्दारों ने उससे मुलाकात की थी। ये हो सकता है कि हाशिम किसी गिरोह के साथ बाहर निकल गया हो। उस रोज कोतवाल भी बहुत मसरूफ था और उसने रात के वक्त भी वजीर आजम के महल में हाजिरी दी थी। सलमान ने कुछ सोचकर कहा, मुझे यकीन है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए भी वजीर आजम से बात कर सकूं तो ये मालूम हो सकता है कि हाशिम कहाँ है। जमील ने कहा, वजीर आजम से बात करने के लिए और लोग मौजूद हैं, आपके साथी आपको कोई खतरा मोल लेने की इजाजत नहीं देंगे। सलमान ने कहा, दूसरा आदमी कोतवाल है, इसके मुतालिक मेरे पास इस बात का पूरा सबूत है कि वो अबुल कासिम की हर साजिश में शरीक है। जमील ने कहा, ये सबको मालूम है कि अबुल कासिम हर दलील काम उससे लेता है, लेकिन अभी उसके सामने भी किसी जुर्म के सबूत पेश करने का वक्त नहीं आया। सलमान ने कहा, मैं आपसे 2 काम लेना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आप पुलिस के एक आदमी के घर का पता मालूम करें जिसका नाम याया था। उसके बाद आपके लिए हामिद बिन जोरा के कातिलों पर हाथ डालना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं गन्नाता छोड़ने से पहले अपने हिस्से की एक अहम जिम्मेदारी पूरा करना चाहता हूँ। जमील ने कहा, हमारे लिए इसका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। पुलिस में हमारे कई साथी मौजूद हैं और उनमें से किसी को काम सौंपा जा सकता है। सलमान ने कहा, मंसूर को तलाश करने के लिए हमारे लिए उमैर और उतबा की नक्लो हरकत से बाखबर रहना जरूरी है। इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्द ये बता सकूंगा कि वो कहाँ है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि मेरे लिए जो पैगाम आए वो मुझे फौरन मिल जाए। अगर अबू याकूब गिरफ्तार होने वाले आदमी से जरूरी बातों गलवाने में कामयाब हो गया तो मुमकिन है कि बजाते खुद यहाँ आए। वो सराय से मेरा पता मालूम करेगा और आप उसे बिला ताखीर मेरे पास ले आए या मुझे वहां बुला ले। अब्दुल मन्नान ने कहा, मैं इन सब बातों की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर किसी वजह से मैं खुद ना आ सका तो उस्मान आपके पास पहुंच जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जमील ने कहा, मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। हमारे साथी सुनने के लिए बेकरार होंगे कि आप गन्नाता पहुंच गए हैं। उबैदुल्लाह ने उन्हें खाने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल मन्नान ने उठते हुए कहा, नहीं, आप हमें इजाजत दें। अब तक सराय में मेरे लिए कई पैगामात आ चुके होंगे और जमील भी बहुत मसरूफ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मौजूद मेहमान दस्तरखान पर हमारी गैर हाजिरी महसूस नहीं करेंगे। उबैदुल्लाह ने उन्हें रुखसत करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल मन्नान के इसरार पर उसे रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद सलमान अपने मेजबान और उसके बेटे के साथ दस्तरखान पर बैठा खाना खाते हुए गन्नाता के ताज़ा हालात सुन रहा था और उसके इस्तराब में हर आन इजाफा हो रहा था। आधी रात से एक साथ कबल वो बिस्तर पर लेटा बेचैनी की हालत में करवटें बदल रहा था। तबीब दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और वो जल्दी से उठकर बैठ गया। अबू नसर ने कहा, आप लेटे रहें, मैं सिर्फ इस ख्याल से आया था कि अगर आप जाग रहे हो तो आपको ये बता दूं कि अब मैं जख्मी के मुतालिक आपको पूरा इत्मीनान दिला सकता हूँ। इंशाअल्लाह आप सुबह होते ही मुझको यहाँ मौजूद पाएंगे। मेरा एक आदमी जख्मी की देखभाल के लिए मौजूद रहेगा और जरूरत पड़ी तो मुझे भी हर वक्त यहाँ बुलाया जा सकता है। सलमान ने कहा, आप बहुत ज्यादा थक ना गए हों तो थोड़ी देर तशरीफ रखें। अभी मैंने गन्नाता के मुतालिक जो बातें सुनी हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। जो आदमी मुझे तसल्ली दे सकता था उससे मुझे फौरी मुलाकात की तवक्के नहीं। अगर मुझे इत्मीनान होता कि अहले गन्नाता आने वाले मुसाहिब को कुछ अरसे के लिए टाल सकते हैं तो मुझे इस कदर परेशानी न होती। अबू नसर ने बिस्तर के करीब संदली पर बैठते हुए कहा, आपकी दिलजोई के लिए मैं सारी रात आपसे बातें कर सकता हूँ।
ولید آپ کے متعلق بہت کچھ بتا چکا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری باتوں سے آپ کی پریشانی کم نہیں ہوگی۔ غرناطہ کے حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ حامد بن زورہ کی آمد پر جو اجتماعی ولولہ بیدار ہوا تھا وہ اب سرد پڑ چکا ہے۔ حریت پسندوں نے جس قدر ان کے قتل کو دبانے کی کوشش کی ہے، اسی قدر حکومت عوام کے دلوں میں اس قسم کے شکوک پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ موجودہ حالات سے مایوس اور بددل ہو کر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ وہ غرناطہ کے جن بااثر لوگوں سے تائید و حمایت کی امید لے کر واپس آئے تھے، ان میں سے اکثر قوم کی مزید تباہی کے لیے ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ سلمان نے کہا، میں یہ باتیں سن چکا ہوں اور یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو غدار فرڈیننڈ کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے ہیں وہ قوم میں مایوسی اور بددلی پیدا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ غرناطہ کے عوام حامد بن زورہ کے متعلق ایسی باتیں کیسے سن سکتے ہیں۔ ابو نصر نے کہا، جن لوگوں نے حامد بن زورہ کی تقریر پر عوام کا جوش و خروش دیکھا تھا وہ 2 دن قبل یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب کوئی غدار اپنے گھر سے باہر نکلنے کی جرات کرے گا، لیکن غرناطہ کے تازہ ترین حالات کے پیش نظر ہمیں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ دشمن ہماری نسبت کہیں زیادہ مستعد تھے۔ انہیں اپنے راستے کی تمام مشکلات کا احساس تھا اور وہ کئی دنوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ غرناطہ اور سینٹافے کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا راستہ کھول دینا ہمارے لیے فرڈینڈ کی تمام جنگی تدابیر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ میں اس اجتماع میں موجود تھا جس کے سامنے ابو القاسم نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ دن غرناطہ کے لیے قحط کا آخری دن ہے، آئندہ غرناطہ سے قحط کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ فرڈیننڈ نے میری درخواست مان لی ہے کہ اہل غرناطہ کی مشکلات آسان کرنے کے لیے سینٹافا کے ساتھ تجارت کا راستہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ کل سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے تاجر فرڈیننڈ کے پڑاؤ سے سامان رسد خرید کر لا سکیں گے۔ چند ثانیے یہ غیر متوقع اعلان سننے والوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں خواب کی حالت میں یہ اعلان سن رہا ہوں۔ پھر جب ابو القاسم نے یہ مجدہ سنایا کہ کل سے تم سینٹافے کو ایک دشمن کے مستقر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فیاض ہمسایہ کی تجارت منڈی کی حیثیت سے دیکھو گے، اور غرناطہ میں جن لوگوں نے کئی مہینوں سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا وہ انتہائی سستے داموں یہ ضروریات زندگی حاصل کر سکیں گے، تو لوگ مسرت کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ پھر اس سلسلے میں اپنی کارگزاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں فرڈیننڈ سے مطالبہ منوانے کے لیے 3 بار ملاقات کر چکا ہوں اور اسے رضامند کرنا معمولی بات نہ تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بدترین دشمن بھی اس کی حکمت عملی اور ہوشیاری کی تعریف کر رہے تھے۔ میں بذات خود ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اگلے روز اس کے گھر جا کر اسے مبارکباد دی تھی، اور مجھے ہمیشہ اس بات کی ندامت رہے گی، لیکن اس وقت یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ابو القاسم اہل غرناطہ کو اناج کی اس منڈی کا راستہ دکھا رہا ہے، وہ چند دن بعد ہمارے لیے فرڈیننڈ کے اسلحہ خانوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ غرناطہ کے جو خریدار وہاں سے غلے کی گاڑیاں بھر کر لائیں گے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ضمیر کا سودا چکا کر واپس آئیں گے، اور ان کے ساتھ دشمن کے جاسوسوں کو بھی غرناطہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حامد بن زورہ کی آمد سے قبل دشمن کے سینکڑوں جاسوس یہاں پہنچ چکے تھے، ان میں سے اکثر یہودی ہیں جنہیں مسلمانوں کے بھیس میں کام کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بے پناہ دولت لائے تھے، اب بے ضمیر لوگوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ حامد بن زورہ کی آمد تک ان کی سرگرمیاں خفیہ تھیں، لیکن اب وہ اچانک اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ غرناطہ سے حامد بن زورہ کی روانگی کے اگلے روز حکومت چند گھنٹوں کے لیے سینٹافے کا راستہ بند کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صرف وہ لوگ وہاں جا سکتے تھے جو پولیس کی مدد حاصل کر سکتے تھے، لیکن دوپہر کے وقت دروازہ کھول دیا گیا تھا اور جگہ جگہ پولیس کی اعانت کے لیے امن کے دستے متعین کر دیے گئے تھے۔ اب یہ حالت ہے کہ عوام کا اتحاد تیزی سے ٹوٹ رہا ہے۔ حکومت اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ انہیں متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ دشمن کے جاسوس اور ہمارے نام نہاد علماء جن کے اشاروں پر چلتے ہیں پولیس کے پہرے میں جگہ جگہ تقریریں کر رہے ہیں۔ امن پسندوں نے عوام کو مروب کرنے کے لیے سینکڑوں مجرموں اور پیشہ ور قاتلوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ حکومت نے فوج کی تعداد متارکہ جنگ کا معاہدہ کرتے ہی کم کرنی شروع کرتی تھی، لیکن پولیس کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ ابو القاسم کو فوج کی طرح پولیس کے جن افسروں سے خطرہ تھا ان میں سے بعض یرغمال میں جا چکے ہیں اور باقی بتدریج سبکدوش کیے جا رہے ہیں۔ سابق کوتوال نے سینٹافے کا راستہ کھولنے کی مخالفت کی تھی، اس لیے اب اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو کوتوال بنا دیا گیا ہے جو انتہائی بے ضمیر اور بزدل ہے اور وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے ہر جرم کر سکتا ہے۔ حکومت کی کوششوں سے اہل غرناطہ 3 متحارب گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہیں اور دشمن کے جاسوس عرب، بربر اور اسپینی مسلمانوں کی پرانی عداوتیں زندہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
خطیبوں کا ایک گروہ عربوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور اہل بربر اور اسپینی مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ دوسرا گروہ اہل بربر کی بالادستی کے حق میں تقریریں کرتا ہے اور دوسروں کو گالیاں دیتا ہے۔ تیسرے گروہ نے اسپینی مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی ہے اور یہودی اور مقامی عیسائی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ابھی تک عوام کے خوف سے رہائشی علاقوں میں نہیں جاتے، صرف ان چوراہوں اور بازاروں میں جلسے کرتے ہیں جہاں پولیس ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ان کی جرأت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 10 دن قبل حکومت نے ایک ایسے علاقے کی مسجد کے پرانے خطیب کو قتل کروا دیا تھا جس کی بیشتر آبادی اسپینی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ یہ خطیب بھی ان میں سے ایک تھا۔ عرب اور بربر بھی اس کی یکساں عزت کرتے تھے، لیکن حکومت اس سے اس بات پر ناراض تھی کہ وہ متارکہ جنگ کے خلاف تقریر نہ کیا کرتا تھا اور عارضی صلح کے معاہدے کو دائمی غلامی کا پیش خدمت سمجھتا تھا۔ ایک رات وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں کسی نامعلوم آدمی نے اسے قتل کر دیا۔ اگلے روز چند بااثر آدمیوں نے امامت کے فرائض ایک ایسے آدمی کو سونپ دیے جو اس منصب کے لیے بالکل نیا تھا۔ ہمارے آدمی ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد کے نئے امام پر کسی نے توجہ نہ دی اور ہمیں مسجد سے باہر اس کی سرگرمیوں کا کوئی علم نہ تھا۔ لیکن گزشتہ رات وہ ایک کھلے میدان میں اس علاقے کے بہت بڑے اجتماع میں اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوا۔ بظاہر یہ مقامی مسلمانوں کا اجتماع تھا، لیکن وہاں یہودی اور نصرانی بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ آدھی رات کے قریب اس علاقے کا ایک طبیب جو میرا شاگرد رہ چکا تھا اس خطیب کی تقریر سننے کے بعد سیدھا میرے پاس آیا اور اس نے کہا، خدا کے لیے حامد بن زورہ کے ساتھیوں کو خبردار کیجیے کہ ہم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس جلسے کی کارروائی سننے کے بعد میری اپنی یہ حالت تھی کہ میں نے باقی رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ اگر کوئی اور آدمی میرے سامنے غدار کی تقریر کا ذکر کرتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ اہل غرناطہ اس گئی گزری حالت میں بھی ایسی باتیں سن سکتے ہیں، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ حامد بن زورہ کی آواز ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس غدار خطیب نے اسپینی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، عرب اور بربر غیر ملکی ہیں، انہیں صرف حکمرانی کا شوق یہاں لے آیا تھا۔ اب 800 سال زمین پر حکومت کرنے کے بعد انہیں خطرہ ہے کہ جب ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی تو ان کا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کی آخری امید یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں تو افریقی ممالک کے مسلمان اور ترک ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ پھر اگر وہ چاروں اطراف سے مایوس ہو جائیں تو انہیں یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ جن راستوں سے یہاں پہنچے تھے انہی راستوں سے واپس جا سکتے ہیں، لیکن ہم یہیں پیدا ہوئے تھے اور یہیں مریں گے۔ ہم اس زمین کے فرزند ہیں جس کی حفاظت کے لیے راڈرک نے تلوار اٹھائی تھی اور جسے 800 سال کی غلامی کے بعد فرڈیننڈ نے آزاد کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود اس ملک کی اکثریت کے ساتھ ہمارا نسلی رشتہ ختم نہیں ہوا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر غاصب تھے، ان کی فتح عربوں اور بربروں کی فتح تھی، راڈرک کی شکست ہماری شکست تھی۔ میں عربوں اور بربروں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اس ملک کی اکثریت کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے آداب سیکھنے پڑیں گے، ورنہ ان کے لیے مراکش، مصر اور شام کے راستے کھلے ہیں۔ ہم ابو عبداللہ اور ابو القاسم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امن پسندی کا ثبوت دے کر اندلس کے مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچا لیا ہے۔ ہم فرڈیننڈ اور ملکہ زبیلہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان قدیم منافرتوں کی دیواریں توڑ دی ہیں اور ہم پر مکمل فتح حاصل کرنے کے باوجود ہمیں اپنی عیسائی رعایت سے زیادہ حقوق اور مراعات دینے کا اعلان کیا ہے۔ سلمان نے کہا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ غرناطہ کے عوام ایسی تقریر سن سکتے ہیں۔ اہل غرناطہ کی بحری اکثریت ابھی تک اس بات پر متفق ہے کہ ہم جتنی جلدی اپنے بقا کی جنگ کے لیے میدان میں نکل آئیں اسی قدر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اہل غرناطہ کی جرأت قبائل کے حوصلے بلند کر سکتی ہے، لیکن ہم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ افسر جنہیں ہماری فوج کا جوہر سمجھا جاتا ہے دشمن کی قید میں ہے، اس لیے ہمیں جنگ شروع کرنے سے پہلے انہیں آزاد کرنے کی کوئی تدبیر نکالنی چاہیے۔ کم از کم متارکہ جنگ کی مدت کے دوران کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ فرڈیننڈ کو انہیں روکنے کے لیے بہانہ مل جائے۔ سلمان نے کہا، فرڈیننڈ کو انہیں روکنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں، وہ غرناطہ پر قبضہ کرنے سے پہلے انہیں کسی صورت میں بھی واپس نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بھی مجھے اندیشہ ہے کہ جن افسروں سے ابو القاسم جیسے لوگوں کو باز پرس کا خطرہ ہے انہیں کسی حالت میں بھی واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ جن مجاہدوں کی تربیت موسیٰ بن نبی غسان جیسے حقیقت پسند سپاہیوں نے کی تھی وہ اس فریب میں کیسے آ گئے؟ انہیں اس بات کا کیسے یقین آ گیا کہ جب اہل غرناطہ رسد جمع کر لیں گے تو فرڈیننڈ انہیں اپنی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس بھیج دے گا؟ ابو نصر نے جواب دیا، فوج کے اندر جو بڑے بڑے افسر ابو القاسم کی چالوں کو سمجھ سکتے تھے وہ جگبندی کے معاہدے کے ساتھ اسے بگدوش کر دیے گئے تھے، اور اس جیسے یار آدمی کے لیے نوجوانوں کو یہ فریب دینا مشکل نہ تھا
کہ اگر تم متحرکہ جنگ کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہو تو اس کی واحد صورت یہی ہے غرناطہ میں آئندہ چند مہینوں کی رسد جمع کر لی جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ اغمال کے بارے میں فرڈینڈ کی شرائط قبول کر لی جائیں۔ اور یہ ہماری اتنی بڑی بدقسمتی تھی کہ اس وقت حامد بن زورہ جیسی بااثر شخصیت غرناطہ میں موجود نہ تھی، اور ابوالقاسم نے صلح کے حامیوں کے ساتھ ساز باز کر کے نہ صرف غرناطہ کے چند انتہائی بااثر خاندانوں کو اپنا ہم نوا بنایا تھا بلکہ فوج کے کئی نوجوان افسروں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ عوام سے اسے مخالفت کا اندیشہ نہیں تھا۔ سینٹا فے کا راستہ کھلوا کر اس نے انتہائی دور اندیش لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ فرڈیننڈ اس کی مٹھی میں ہے، اور جس آسانی سے اس نے اہل غرناطہ کو بھوک مرنے سے بچا لیا ہے اسی قدر آسانی سے وہ بوقت ضرورت انہیں دشمن کی قید سے نکال سکے گا۔ اس سازش کے پیچھے ان یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا جو غرناطہ کے اندر دشمن کا حرب الدستہ بن چکے تھے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ فرڈیننڈ کسی حالت میں بھی اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر جنگی قیدیوں کو آزاد نہیں کرے گا۔ ابوالقاسم ہر دوسرے تیسرے دن جنگی قیدیوں کو دیکھنے کے بہانے سینٹا فے جاتا ہے اور شہر میں منادی کی جاتی ہے کہ وہاں انہیں زندگی کا ہر آرام میسر ہے، لیکن ہمارے رہنماؤں کا خیال ہے کہ ابھی تک قیدیوں سے اس کی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ اب فوج کے افسروں کی خوش فہمیاں دور ہو چکی ہیں اور اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ اسے دیکھتے اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابو نصر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد چلا گیا اور سلمان کی حالت تھی کہ اسے باقی رات نیند نہ آ سکی۔ میرے اللہ، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ ایک قوم کے گناہوں کا بوجھ قوم ہی اٹھا سکتی ہے۔ میں ایک فرد ہوں، مجھے صرف اتنی توفیق دے کہ میں اپنی محدود عقل اور ہمت کے مطابق اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ عمیر کی کارگزاری۔ منصور کو اغوا کرنے کے بعد عمیر کے لیے یہ اطلاع بہت اہم تھی کہ جعفر گھر آتے ہی دوبارہ غرناطہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور زحاق اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تاہم اگلی صبح وہ اس بات سے سخت مضطرب تھا کہ اگر عاتقہ نے اچانک گھر پہنچ کر شور مچا دیا تو اس کا سامنا کیسے کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے نوکروں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی جو اس کی سوتیلی ماں کی طرح ہر معاملے میں عاتقہ کی طرفداری کیا کرتے تھے، اور صبح ہوتے ہی ان میں سے دو کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً لانجران کی طرف روانہ ہو جائیں اور عاتقہ کے ماموں کے پاس جا کر اس کا پتہ لگائیں۔ تیسرے نوکر کو اس نے پڑوس کے 8 آدمیوں کے ساتھ جنوب مشرق کی ان دور افتادہ بستیوں کی طرف روانہ کر دیا جہاں اس کے دوسرے رشتے دار رہتے تھے۔ اب گھر میں صرف ایک ایسا ملازم رہ گیا تھا جس پر اسے پورا اعتماد تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ابا جان بہت جلد غرناطہ سے واپس آ جائیں گے۔ اگر انہیں شبہ ہو گیا کہ عاتقہ آپ کے مشورے سے کہیں گئی ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کئی بار آنسو بہا چکی تھی۔ دوپہر تک گاؤں کے کئی آدمی غرناطہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے، لیکن عمیر کی ہدایت کے مطابق نوکر نے انہیں باہر سے یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ وہ بیمار ہے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ دوپہر تک عاتقہ کا انتظار کرنے کے بعد عمیر کی یہ حالت تھی کہ وہ اضطراب کے عالم میں کبھی مہمان خانے میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا اور کبھی سکونتی مکان کے برآمدے یا کمروں کے اندر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ شام کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت کی اور خود مکان کی چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے جنوب مشرق کی پہاڑی پر ایک سوار کی جھلک دکھائی دی۔ کچھ دیر وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے رگوں میں خون کی گردی تیز ہونے لگی۔ سوار ابھی کوئی میل دور تھا، تاہم اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ عاتقہ ہے۔ چند منٹ اور پورے انہماک سے اسی طرف دیکھنے کے بعد وہ جلدی سے سلمہ کے کمرے میں پہنچا اور بولا، امی مبارک ہو، عاتقہ واپس آ رہی ہے، لیکن جب تک میں اس کا دماغ درست نہیں کر لیتا آپ اسے منہ لگانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے آپ اوپر کے کمرے میں تشریف لے جائیں اور وہاں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ اس لڑکی اور خادمہ کو بھی وہیں لے جائیں، اگر آپ کی طرف سے اسے ذرا سی بھی شے ملی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، آئیے جلدی کیجیے۔ سلمہ اپنی خادمہ اور خالدہ کے ساتھ زینے کی طرف بڑھی۔ عمیر ان کے پیچھے پیچھے باہر کی منزل کے دروازے تک آیا۔ سلمہ نے کمرے کے اندر داخل ہوتے اچانک مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عمیر مجھے ڈر ہے اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی کی تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ امی آپ فکر نہ کریں، یہ اس کی پہلی حماقت ہے اور میں صرف یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت نہیں کرے گی۔ عمیر نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ سلمہ چلائی، عمیر عمیر ٹھہرو، میری بات سنو۔ اس نے جواب دیا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ سارا گاؤں یہاں جمع ہو جائے تو آپ کو شور مچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سلمہ نے نرم ہو کر کہا، بیٹا مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہاری کسی بات پر مشتعل نہ ہو جائے، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی نہ ہوئی تو میں اسے مشتعل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔
उमैर ये कहकर तेजी से नीचे उतरा और भागता हुआ डेवड़ी की तरफ बढ़ा। आतिका आ रही है। उसने घर के नौकर से मुखातिब होकर कहा, लेकिन अंदर आने से पहले से मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो पूछने की कोशिश करे तो उसे ये कहकर टाल दिया जाए कि मैं बाकी नौकरों के साथ उसे तलाश कर रहा हूँ।